پروگرام میں ویکلی راؤنڈ اپ کریں گے کیونکہ اس ہفتے الیکشن کی جو تاریخ آئی تو اس کے بعد سے تمام سیاسی جماعتیں سیاسی سرگرمیوں میں ہمیں مصروف نظر آ رہی ہیں. سیاسی جوڑ توڑ میں نون لیگ ہمیں سر فہرست، ہر روز کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز ان کی طرف سے ہی سامنے آ رہی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ایم کیو ایم کے ساتھ انتخابی اتحاد کی بات ہوئی، نون لیگ نے اس کو انتخابی اتحاد کا نام دیا، ایم کیو ایم نے اس کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نام دیا، اور یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا روکنے کے لیے راستہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. بظاہر یہ کہا نہیں گیا لیکن تاثر اس سے یہی ملتا ہے جہاں جی ڈی اے اور جے یو آئی کے ساتھ مل کر جو نون لیگ ہے وہ سندھ کے اندر پڑاؤ کرنے جا رہی ہے. روزنامہ ڈان میں صحافی ذوالقرنین طاہر صاحب کی آج کی ایک اہم رپورٹ ہے جس کے مطابق وہ نون لیگ کی جو سرگرمی ہے اور آگے ممکنہ طور پہ کیا اتحاد اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جلد بلوچستان کا دورہ کریں گے اور وہاں پر کچھ الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کریں گے اور باپ پارٹی جس کے اوپر سب کی نظریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ممکنہ طور پر انتخابی اتحاد کا اعلان کیا جا سکتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ اپنے جو فطری اتحادی ہے جے یو آئی ان کے ساتھ مل کر یہاں پر الیکشن میں جانا چاہتی ہے. پنجاب کے حوالے سے صورتحال بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہاں پر نون لیگ خود کو اس وقت سب سے زیادہ بڑی اور مقبول سیاسی جماعت سمجھ رہی ہے اور انتہائی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اس میدان کے اوپر، جبکہ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کے ساتھ جو انتخابی اتحاد ہے وہ اپنی طرف سے جماعتیں ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کی امید لگائے نظر آ رہی تھیں. لیکن نون لیگ کی طرف سے کسی اہم شخصیت کا حوالہ دیتے ہوئے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی سے نون لیگ انتخابی اتحاد شاید نہیں کرنے جا رہی بلکہ ان کے چند رہنماؤں کو کچھ حلقوں کے اندر رعایت ممکنہ طور پر دی جا سکتی ہے. لیکن کاف لیگ شجاعت صاحب کے انڈر اب آپریٹ جس طرح سے کر رہی ہے اس کے لیے یہ امکانات ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون میں ضم ہو جائے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ تصدیق یہ ضرور کی ہے کہ میاں صاحب کی جلد چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. ہم پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس ممکنہ طور پر کیا آپشنز موجود ہیں اور نون لیگ جو اسٹریٹجی اپنا رہی ہے اس کو ہمارے آج کے مہمان کیسے دیکھتے ہیں. دوسری طرف سندھ کے حوالے سے جو نون لیگ نے حکمت عملی اپنائی اس کے اوپر بلاول بھٹو نے بھرپور طریقے سے رد عمل دیا اور انہوں نے شدت لائی ہے اپنے بیانات کے اندر. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک نون لیگ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر قائم تھی ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، اب وہ یہ نعرہ ترک کر کے دوسری طرف ہو چکے ہیں، اب ان کے ساتھ تو چلنا ناممکن ہے. لیکن ساتھ ہی اپنے پارٹی رہنماؤں کو انہوں نے کہا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنا اب چھوڑ دیں، ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی لیکن ہم اس کے بغیر ہی جم کر الیکشن لڑیں گے. میئر وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی اگلا سندھ سے ہی ہوگا، اس کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا ہے بلاول صاحب کی طرف سے. ہم یہ ڈسکس کریں گے واقعی پیپلز پارٹی اتنی پر اعتماد ہے یا محض ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے اس وقت جس کو کہتے ہیں نفسیاتی جنگ، یہ وہ ہے یا واقعی زردائی صاحب کچھ کرنے جا رہے ہیں آگے. اور یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں آپ سوچتے ہوں گے ہم پی ٹی آئی کی بات کیوں نہیں کریں. پی ٹی آئی کے لیے دن بدن ہمیں حالات ابتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پارٹی کے اہم ترین رہنما علی نواز اوان کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں مانسہرہ سے، اور فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے جس انداز میں ان کو عدالتوں میں پیش بھی کیا جا رہا ہے اس کو وفاداری نہ تبدیل کرنے سے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ واضح طور پہ سامنے نہیں آ رہے تھے کھل کر کہ وہ آئی پی پی میں شامل ہو گئے ہیں یا وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر ہے، اہم شخصیت ہے پاکستان کی سیاست میں، غلام سرور خان صاحب، انہوں نے آج باقاعدہ طور پہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت ان کی ایسے نظر آئی کہ ٹیکسلا میں ایک جلسہ ہوا علیم خان صاحب کے ہمراہ. دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے ملٹری کورٹس کی بحالی کا مطالبہ کے حوالے سے بھی اہمیت دی جا رہی ہے. اس وقت شہداء فاؤنڈیشن کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے کہ بحال کیا جائے ملٹری کورٹس کو، اور ان سب چیزوں کے اوپر آج کی ایک خبر حاوی ہوئی. ڈیبیٹیبل یہ بھی ہے جس انداز میں یہ خبر ٹی وی پہ بریک ہوئی، لیکن سابق خاتون اول کی سہیلی ہے فرح گوگی، ان کے اثاثوں میں مبینہ طور پر یہ رپورٹ ہوا تمام ٹی وی چینلز پہ ایک ہی انداز میں کہ 3 سال کے دوران 4.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اس الزام کا براہ راست چیئرمین پی ٹی آئی سے اس حوالے سے تعلق ضرور جوڑا جاتا ہے کہ جب ان کا دور حکومت تھا تب بھی کہا جاتا تھا کہ فرح گوگی کو فرنٹ مین کی حیثیت حاصل ہے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی میدان میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں اور فرح گوگی کا تعلق سابق خاتون اول کی وہ قریبی سہیلی تھی. سو یہ جو معاملہ ہے آج علیم خان نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے جلسے کے اندر، انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر چیئرمین کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالی ہے. یہ مبینہ اسکینڈل پی ٹی آئی کے لیے مزید کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور جو ہمارے مہمان ہیں ان سے میں خاص طور پہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس انداز میں آج کل یہ خبریں بریک ہو رہی یہ بھی درست ہے انداز، کتنا ان کی سنجیدگی ہوتی ہے، بے شک الزامات کتنے ہی سنجیدہ کیوں نہ ہوں.
اور آپ کو یاد ہوگا فرا گوگی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں جس انداز میں ملک سے فرار ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے تحقیقاتی اداروں سے کوآپریٹ نہیں کیا، وہ یقینی طور پر ایک اہم پہلو ہے سب تمام معاملے کا۔ تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج سینئر صحافی اور تجزیہ کار موجود ہیں، جناب مظہر عباس صاحب، شاہزیب جلائی صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے عامر الیاس رانا صاحب۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آغاز جو ہے وہ پنجاب سے کر لیتی ہوں۔ میں رانا صاحب آپ کی طرف پہلے سے آنا چاہوں گی، کیونکہ اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو آپ کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں معاملات۔ ہمارے کولیگز جو کراچی میں موجود ہیں وہ بھی یقیناً چاہیں گے کہ آپ جو کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر پھر اس میں ہم تبصرہ کریں۔ میں نے آغاز میں ذوالقرنین صاحب یا طاہر صاحب کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے ڈان روزنامہ میں آج کی جو ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی اسٹریٹجی اب یہی ہے کہ وہ بلوچستان میں بھی باپ پارٹی سے میاں صاحب ملاقات کرنے جا رہے ہیں، پنجاب کے حوالے سے بھی لاہے عمل واضح اس میں کچھ کیا جا رہا ہے کہ کاف لیگ سے مرجر ہو سکتا ہے، آئی پی پی کے حوالے سے وضاحت نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے اس قسم کے جوڑ توڑ کی خبریں نون لیگ کی آ رہی ہیں اس وقت؟ سندھ کی بات ہم بعد میں کریں گے، آپ پنجاب کی پہلے اگر بات دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ جب 28 ستمبر کو غالباً بشیر میمن کو بنایا گیا تھا کنوینئر کمیٹی کا، نہیں جو نواز شریف کی استقبالیہ کمیٹی کا تھا، اس دن میری بات ہوئی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو الائنس اب سامنے آ رہا ہے، ایم کیو ایم آ چکی ہے، جے یو آئی فے اور جی ڈی اے نے آنا ہے، یہ اس دن انہوں نے کہا کہ ہماری طے ہو چکی ہے اور ہم یہ اکٹھے لڑیں گے الیکشن، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ لڑیں گے۔ بی اے پی کا بھی کلیئر تھا، بی اے پی پی ایم ایل این سے بنی تھی، اب آدھے لوگ پی ایم ایل این میں آ رہے ہیں، نواز شریف وہاں 13-14 کو جا رہے ہیں اور 14 کو بی اے پی ایم کیو ایم کی طرح ان کے ساتھ الائنس میں آ رہی ہے، اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ اب پنجاب پہ آ جائیں، پنجاب میں کاف لیگ ظاہر ہے کہ چودھری شجاعت کی پہلے بھی یہی شرط اور خواہش تھی، جب چیف منسٹر کے لیے پرویز الہی کو کیا تھا کہ میرے سامنے انہوں نے کہا کہ ڈار نو فون کرو اور پوچھو نواز شریف دی گارنٹی ہے تو اسی ووٹ کر دیں، اور کسی دی کسی اور دی اسی سننی بھی نہیں۔ وہ گارنٹی بھی ملی، دعائے خیر بھی ہوئی، اور اس کے بعد پرویز صاحب چلے گئے۔ تو اس کے بعد فیملی میں بھی رفٹ آ گئی اور چودھری صاحب یہیں کھڑے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہوگی کہ کاف لیگ کا مرجر اور وہ یہ دوبارہ نون لیگ میں چلے گئے، کیونکہ ان کے بھائی چودھری وجاہت بھی ان کے ساتھ ہیں جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے، وہ سارے اسی فیصلے کے انتظار میں ہیں، اور پی ایم ایل این چاہے گی کہ یہ لوگ بجائے الگ سے پارٹی ہونے کے آئی پی پی کا میں ابھی فوراً نہیں سمجھتا، ابھی وہ ماحول بن رہا ہے کہ بھئی وہ شاید 3 ہفتے کے بعد ہم یہ بات کر سکیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ ابھی فی الحال وہ اپنا ان کے لوگوں کا بیانیہ بھی نون کے خلاف ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے خلاف تو وہ بول ہی رہے ہیں، آئے وہیں سے ہیں، لیکن ان سب کو اکٹھے ہونا ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ۔ وہ ترین صاحب، علیم، لاہور میں علیم خان کو سیٹ چاہیے ہوگی، سب کو چاہیے ہوگی، لیکن اس دوران ہمیں 2-3 ہفتوں میں دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی فردر کٹ ٹو سائز کتنی ہوتی ہے، جو آپ ابھی بتا بھی رہی تھی۔ آئی پی پی کی جو آپ بات کریں، کسی حد تک کوئی امکانات ہیں کہ وہ اس طرف جانے کے بجائے آئی پی پی پیپلز پارٹی کی طرف چلی جائے پنجاب کی حد تک؟ نہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی، وہ پیپلز پارٹی میں نہیں گئے تو آئی پی پی بنی ہے۔ میرا تو یہ ہے تجزیہ اس پہ کہ ورنہ وہ اسی لیے تو بلاول اور آصف علی زرداری ناراض ہوئے، یہ بی اے پی کو بھی پیپلز پارٹی کو گفٹ ہونا تھا اور یہ بھی، لیکن یہ اس لیے کھڑے ہو گئے کہ جی نون فوراً فیصلہ نہیں کر رہی تھی، اور وہاں ان کو پتہ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں جا کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا، سیاست اس بات پہ ہونی ہے کہ ہم میسج کیا دینے جا رہے ہیں۔ تو وہ یہ بیانات پہ بھی نہ جائیں سیاسی لیڈروں کے، یہ آج جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی نے نون کو سلیکٹ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے بلاول بھٹو ہی 9 فروری کو وہاں سلیکشن کمیٹی میں انٹرویو کے ساتھ پیش ہو جائیں کہ میرا بھی سی وی دوبارہ سے حاضر ہے۔ یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں، بڑے اوفینڈ ہو جائیں گے اگر وہ یہ سن رہے ہوئے۔ لیکن چلیں، میں مظہر صاحب، عامر صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی ہے، اب تک ہم ذرا ایک نجومی کا رول آج تھوڑا سا آپ لوگوں کو پلے کرنا پڑے گا، لیکن جس حد تک آپ کر پائیں۔ پہلے پنجاب کی میں یہ بات کرنا چاہوں گی، پہلے پنجاب کسی اور وجہ سے نہیں، لیکن کیونکہ ایک ڈیبیٹ اس کے اراؤنڈ نون لیگ کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے ایک تاثر پہلے یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے کہا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو، لیکن میاں صاحب بھی میدان سے بھی غیر حاضر رہے۔ اب ان کی واپسی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی حد تک ریکور کر سکتی ہے اس اسٹریٹجی کے ساتھ جس کے اوپر رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے عامر وہاں کی صورتحال کو مجھ سے کئی بہتر انداز میں بیان بھی کیا انہوں نے اور سمجھتے بھی ہیں۔ میں تو ایک ایز این آؤٹ سائڈر پولیٹکس کا ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے ہی چیزوں کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں۔ دیکھیے، جو اس وقت پنجاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگلی حکومت کس کی بننے جا رہی ہے،
اور جو پنجاب کے خاندان ہیں، جو پنجاب میں برادریاں ہیں، وہ ان کے نقطہ نظر سے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. دوسری چیز یہ کہ پنجاب میں جو اس وقت جو بھی آپٹکس ہیں وہ کیا نظر آ رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس ہوگا پنجاب میں. اور اصل امتحان پی ایم ایل این کا اسی وقت شروع ہوگا جب پی ٹی آئی اپنی فل فلیش طریقے سے، اگر ان کو اجازت ہوتی ہے تو فل فلیش طریقے سے وہ جب الیکشن میں جائیں گے، اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این کتنا اسٹرانگلی جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرے گی. ظاہر ہے پی ایم ایل کیو والا فیکٹر جو ہے، یہ ساری فیکٹر یہ سب جڑیں گے اگر پی ایم ایل این کے ساتھ جڑ بھی گئے. تو اس میں دیکھنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو میرے خیال میں ابھی اف اینڈ بٹ ہے، لیکن آخری وقتوں میں شروع میں ایک ہوا ایک سچویشن ایسی کھڑی کی جا رہی ہے، کٹ ٹو سائز والی صورتحال سب بن رہی ہے. لیکن آخری ایک مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اسپیس ملے گا، اور جب پی ٹی آئی کو وہ اسپیس ملے گا تو ان کا ووٹر کس طریقے سے نکل کر آتا ہے، ان کے پاس آرگنائزیشنل کیپیسٹی کتنی نظر آتی ہے، کتنی ہوگی. کیونکہ کینڈیڈیٹس وہاں ایشو نہیں ہوگا. ایشو یہ ہوگا کہ بلے کے نشان کو ووٹ دو. یہی پی ٹی آئی کی پوری الیکشن کا، اگلے الیکشن کا پورا محور صرف یہی چیز ہوگی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ امیدوار کون ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بلے کے نشان پر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. اب اس کے لیے ووٹر کیسے نکلے گا، کینڈیڈیٹس کون ہوں گے، اس سے ہو سکتا ہے کہ لاہور میں آپ کو بہت سے ان نون کینڈیڈیٹس نظر آئیں پی ٹی آئی کے. آپ کو پنجاب کے اندر بہت سے ان نون کینڈیڈیٹس نظر آئیں جن کا کوئی شاید اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں ہو. آپ کو یوتھ نظر آئے گی، آپ کو لائرز نظر آئیں گے، آپ کو وومن نظر آئیں گی جن کو ٹکٹس مل سکتے ہیں پی ٹی آئی کے. تو ان کا ووٹر کس طریقے سے نکل کر آئے گا. اور نیگیٹو ووٹنگ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے آئی پی پی والے معاملے پہ نیگیٹو ووٹنگ ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹس نہیں ہے تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے نکل کے گئے ہیں وہ کسی طریقے سے نہ جیتے. اور عین ممکن ہے جس طرح پیپلز پارٹی والا معاملہ پنجاب میں بالکل فارغ ہے، لیکن پیپلز پارٹی سمبولکلی چاہے ان کے ساتھ اتحاد ہونا ہو، عین ممکن ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سپورٹ کر دیں، اپنی ایک طریقے سے پولیٹیکل سپورٹ کر دیں ان کو جب ان کے پاس کوئی اتحاد نہ ہو. آئی پی پیز، یہ بات ٹھیک ہے کہ آئی پی پیز کی بھی آخری کوشش یہ ہوگی کہ ان کا اتحاد پی ایم ایل این سے ہی ہو جائے. ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کی آخری کوشش ضرور ہوگی کہ پی ایم ایل این سے اتحاد ہو جائے تاکہ سدرن پنجاب اور سینٹرل پنجاب والا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے. لیکن اس وقت پنجاب میں ظاہر ہے اس وقت تو ایک اوپن فیلڈ سے مراد یہ کہ اس وقت ایک ہی فیلڈ ہے، اس میں میاں نواز شریف اترے ہوئے ہیں، باقی سائڈ کے لوگ ہیں. اب پی ٹی آئی کا امتحان ہوگا 19 تاریخ کو، ان کو پہلی اجازت ملی ہے کارنر میٹنگ کی، دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. شاہزیب، آپ کے خیال میں یہ خاص ٹریٹمنٹ اور جو الزامات قابل قبول اور ڈیل وغیرہ کے لگائے جا رہے تھے، یہ رول پلے کر رہے ہیں اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے، یا مخالف کے میدان میں نہ ہونے کا بھی کچھ اور غیر حاضری کے بھی کچھ اثرات ہیں جس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں؟ جو مظہر صاحب گفتگو کر رہے تھے پی ٹی آئی کو اس میں شامل کر کے، بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے کل وعدہ کیا ہے پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی بارہا یہ بات کہتی ہے کہ یہ نشان بیٹ کا اگر موجود ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر تو یہ کافی ہے سب کو ہرانے کے لیے. پنجاب کی حد تک آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میدان نون لیگ کے پاس ہی ہے؟ اب سر دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 6 ماہ سے جو رویہ ہے، جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس میں ان کی سینٹرل لیڈرشپ کے بیشتر لوگ مجبور کر کے جو ہے پارٹی چھوڑ چکے ہیں، یا ان کو مجبور کیا گیا ہے، وہ دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں. ابھی بھی یہ آج کا بھی آپ نے کہا کہ جو فرح گوگی صاحبہ کا معاملہ ہے یا ان کے شوہر کا جو ایسٹس کا معاملہ ہے، مطلب وہ اسی ٹریک پہ معاملات چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو پنجاب میں اگر مارکا ہونا تھا تو وہ نواز لیگ کا اور پی ٹی آئی کا ہونا تھا، اور اب پی ٹی آئی کو جس طرح سے راستے سے ہٹایا گیا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ نواز لیگ اکیلی ہے جو ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ الیکشن کی ساکھ پہ تو سوال اٹھے گا.
اور ابھی الیکشن میں بھی آپ دیکھیں کہ ابھی 3 مہینے ہیں. بٹوین ناؤ اینڈ دین بہت ساری چیزیں ہوں گی, ری الائنمنٹ ہوگی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی. ہمارے ملک کا چونکہ پارلیمانی نظام ہے تو اس میں اس کی گنجائش ہوتی ہے, اور اگر نون لیگ اب الائنسز کا سوچ رہی ہے, سندھ میں آنے کی کوشش کر رہی ہے, بلوچستان میں جا رہی ہے, تو وہ اس کا رائٹ ہے, بالکل اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی کو یا دوسری جماعتوں کو بھی رائٹ ہے. تاثر ظاہر ہے کہ یہی ابھر رہا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی اور پھر ان کے لیے پنجاب میں جس طرح سے اب میدان نسبتاً صاف نظر آ رہا ہے, تو یہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں چھوٹے صوبوں کی, وہ پھر دیکھتی ہیں کہ جی اگر اگلی گورنمنٹ ان کی بننی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے بھی کچھ فائدے نکال لیں. جب آپ پی ٹی آئی کو نکال دیں گے گیم سے تو پھر جو مین جو پارٹیز ہیں جن کا مقابلہ ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون کا ہوتا ہے فار پریمیئرشپ, اور اسی لیے اب پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے, اور جو بھی فیورز مل رہے ہیں وہ نون لیگ کو مل رہے ہیں, اور یہ ایلیگیشنز چلتے رہیں گے الیکشن کے دن تک. ایسا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. میں عامر صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ ایک طرف صدر مملکت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو خط لکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے حالات, دوسرے الیکشن کمیشن بھی ان سے ملاقات وغیرہ تو کر رہا ہے, لیکن گرفتاریوں پہ گرفتاریاں بھی علی نواز امان کی بھی ہو گئی, اور جس انداز میں اسد کیسر صاحب کی بھی ہوئی, کیونکہ وہ کافی سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. بظاہر نظر آتا ہے یہ جو کور ٹیم کے وکلاء ہیں ٹکٹ شاید وہی بانٹ رہے ہوں گے. کیسے مینیج کرے گی پی ٹی آئی الیکشن میں؟ نہ صرف بانٹ رہے ہوں گے بلکہ لڑ بھی رہے ہوں گے, اور لڑ بھی رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے پاس ایک گروپ ملتا ہے, پھر دوسرے گروپ کے نام کٹ جاتے ہیں, پھر پہلے نام کے ساتھ دوسرے میں آ جاتے ہیں. یہ ابھی سے شروع ہے, اور ظاہر ہے کہ وکلا کو نظر آ رہا ہے کہ, لیکن مظہر صاحب سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا اس بات کو پولیٹکس کی, جو الیکٹرل پولیٹکس ہے, کہ وہ دن ہوگا 8 فروری. اس دن پولنگ اسٹیشن پہ یہ آپ آر پی ایس اور سب چیزیں بعد میں ہم کاؤنٹ کریں گے اور بحث کریں گے. پولنگ اسٹیشن پہ رش کس کے نظر آئے گا, چاہے وہ کھمبا کھڑا تھا, وہ خاتون تھی, مرد تھا, وکیل تھا, کوئی بھی تھا, پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ. یہی میں کہہ رہا تھا کہ 2-3 ہفتے لگیں گے, ابھی ہمیں فردر بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. کٹ ٹو سائز ہوئی ہے, مزید ہوگی. سپریم کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کا کیس آنا ہے, ہمیں وہ بھی بتائے گا بہت کچھ, کہ وہ ضمانت ہو جاتی ہے, کچھ اور ہوگا, اور پھر نئے کیس میں پکڑتے ہیں. لیکن ان کے لیے ایک نیا ہوگا کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی اور نہیں ہوئی, تو جو تھوڑی بہت آس ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ جی کوئی رستہ نہیں ہے. فرق ہوگی کے اوپر اگر آپ بات کریں تو خان صاحب نے صرف اس خاتون کے لیے ایک دفعہ بات کی تھی کہ کوئی بات نہیں ہے, ریل اسٹیٹ میں لوگوں نے 300% تک مال بنایا ہے, وہ بیچاری ریل اسٹیٹ کا کام کرتی ہے, اور 300% تک لوگوں نے پروفٹ کمایا. انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی تھی. یہ 450% تک کی آئی ہے خبر شبر, اور جیسے آئی ہے تو یہ ہمیں میسج دے رہی ہے کہ کوئی چیز رکی نہیں ہے, اور گرفتاریاں جو چھپے ہوئے ہیں ان کو مزید سامنے لایا جائے گا. یعنی وہ قانون کے کٹہرے میں جائیں گے, کسی کے انٹرویو کے کٹہرے میں جائیں گے, یا پریس کانفرنس میں جائیں گے, یہ سوال آتا رہے گا سامنے. علی نواز امان کا جیسے آ رہا ہے, تو وہ ایک انٹرویو انہوں نے بہت دن پہلے عثمان ڈار کے 3 دن بعد ایک ویڈیو دی تھی کہ اب اگر میں آؤں کہیں سامنے تو مجھے کاؤنٹ نہ کیا جائے, میں پریشر میں کروں گا. مطلب انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہوا ہے. لیکن مطلب بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جس کا فائدہ نہیں ہو رہا, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, لیکن جو فیصلہ کر رہے ہیں نا وہ یہ نہیں سوچ رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتانا ہے کہ آپ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. یہ میسج ہے, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ, کہ آپ آپٹکس کریں. نواز شریف آئے ہیں, نواز شریف مل رہے ہیں, کے پی میں بھی ان کا الائنس ہوگا, چونکہ ابھی مولانا فضل الرحمان آتے ہیں تو انہوں نے ان کے پاس کھانا کھانا ہے. سندھ کا الائنس بھی کلیئر ہونا ہے, اور کے پی میں کس کو کتنی گنجائش ہونی ہے وہ میسیجز بھی آ جائیں گے, کہ پرویز خٹک صاحب کہاں کھڑے ہوں گے, شیر پاؤ صاحب کہاں ہوں گے, اے این پی کہاں ہوگی. خود پیپلز پارٹی وہاں پریزنس رکھتی ہے, مالاکنڈ اور اس کچھ ایریاز میں, وہاں پہ ان کے کچھ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور فیصل کریم کنڈی کا براہ راست الیکشن ہے, اور دوستیاں بھی ہیں, تعلق بھی ہیں. یہ سب چیزیں الیکشن کے اندر, اب یہ آنے والے دنوں میں بحث ہی اس پہ ہے. زرداری صاحب نے علی گور مہر کو شامل کیا نا جا کے, یہ پولیٹیکل مینجمنٹ ہے کہ وہ سندھ کے اندرون سندھ میں کسی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ جو پیپلز پارٹی سے باہر ہو. لیکن کتنا ٹائم لگے گا, یہ ہمیں روزانہ نئی چیزیں ملیں گی, کیونکہ اب الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ایک ساتھ جو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ گھر جا کے بات کریں, لیکن ہم یہ بات پھر بھی کر سکتے ہیں, انہوں نے 19A کی بھی بات کی ہے. الیکشن کے دن تک یہ سوال چلتا رہے گا,
لیکن چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے مجھے بالکل 100% یقین ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اس میں کوئی رکاوٹ وہ آنے نہیں دیں گے. چاہے کوئی لا اینڈ آرڈر آگے جا سکتی ہے, نہیں جائے گی. اور ہم تو یہ بات بھی نہیں کر سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے. نہیں, وہ جانے ہی نہیں دیں گے. کوئی غلط فہمی میں ہے. ایک بات اور کہیں, اب فرح گوگی کی بات آپ نے کر دی یہیں سے, کیونکہ آپ جس قسم کے عہدوں کے اوپر فائز میڈیا کے اندر ہمارے لیے بہت سینئر ہیں, اور آپ نیوز رومز کو چلانا, خبریں کس انداز میں بریک ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں. یہ کیا انداز, یہ نئی بات ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ایک ادارے کی طرف سے کسی ذرائع سے خبر آ جائے اور وہ ہر چینل پہ ایک انداز میں بریک ہو؟ ہمارے بہت سے کولیگز ویسے ہی اس کو ٹویٹر پہ بھی بریک کریں. فرح گوگی کے اوپر الزامات تو بہت سنجیدہ ہیں, ان کے شوہر احسن گجر ہوں یا اس وقت کے سی ایم بزدار صاحب ہوں, اور جس طریقے سے وہ فرار ہوئی ملک سے, لیکن یہ انداز بریک کرنے کا صحیح آپ کے لیے بطور صحافی صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مبینہ کا لفظ بھی نہیں اخباروں نے استعمال کیا؟ میں تھوڑی سی بات کر دوں. کل طلعت صاحب کے ساتھ میں پروگرام میں تھا, انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ کل فرح گوگی ہوگی مارکیٹ میں اور اس کے ایسٹس ہوں گے. شہزاد اکبر صاحب نہیں یاد آیا آپ کو؟ میں مظہر صاحب یہ جو بات ہوئی ہے, مظہر صاحب یہ جو فرح گوگی والی ہے, میں پھر آگے سندھ کی سیاست پہ آپ کی طرف آتی ہوں. یہ ایک طرف الزامات کی نوعیت بہت سنجیدہ ہے, بڑے عرصے سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کوئی خبر سامنے آئے گی, کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ یہ تحقیقاتی اداروں کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہی تھیں, اور الزامات بہت ہی سنجیدہ ہیں ان کے اوپر. پی ٹی آئی کے دوران حکومت جن صحافیوں نے خبر بریک کرنے کی کوشش کی ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی تھیں, لیکن اب جس انداز میں بریک ہو رہی ہے, آپ اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں آج جب آپ نے یہ خبر دیکھی؟ دیکھیں, ہمارے یہاں اسٹوریز, کرپشن کی اسٹوریز کوئی آج کی نہیں ہے. کرپشن کی اسٹوریز جس طرح اخبارات میں چھپی ہیں, یہ 80s کا فنومنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 یا 3 گورنمنٹس صرف پریس کلپنگز کی بنیاد پر ہٹا دی گئی تھی. ایک لمبی چارج شیٹ پیش کی جاتی تھی, غلام اسحاق خان چارج شیٹ پیش کرتے تھے, اس میں زیادہ تر پریس کلپنگز اٹیچڈ ہوتی تھیں اس کے اندر. تو اسٹوریز ہمارے یہاں, اسٹوریز جرنلسٹ اپنا کام بھی کرتے ہیں, لیکن اسٹوریز پلانٹ بھی کی جاتی ہیں. باقاعدہ اسٹوریز پلانٹ ہوئی تھیں. مجھے یاد ہے کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تھی, تو انہوں نے براہ راست یہ الزام لگایا تھا کہ کس طریقے سے ہماری یہاں ایجنسیز جو ہیں اسٹوریز کو پلانٹ کرواتی ہیں. اور اس طرح ہم نے اور بھی چیزیں دیکھی ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ اسٹوری اگر ہے, اسٹوری رپورٹرز کے پاس ہے, اس کے پاس ایویڈنس ہے, وہ اسٹوری پہ سٹینڈ کرتا ہے, تو بالکل اسے اسٹوری دینی بھی چاہیے اور آخر وقت تک سٹینڈ بھی کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جرنلسٹ استعمال ہو جاتے ہیں. انکانشیسلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے اسٹوری دے دی, آپ سمجھتے ہیں بہت زبردست اسٹوری مل گئی, آپ بریک بھی کرتے ہیں. ہماری یہ کوسچنز نہیں ہوتے, پہلے ہوتے تھے کوسچن, ایڈیٹر پوچھتا تھا, اخبار میں چھپنے سے پہلے آپ کو ایڈیٹر کو کنونس کرنا ہوتا تھا, آپ کو ایڈیٹر کو سورس بھی بتانی ہوتی تھی, آپ کو بتانا ہوتا تھا کہ یہ اسٹوریز کی, کیونکہ اس کی لیگل پہلو بھی ہوتا ہے کسی بھی اسٹوری کا, کہ لٹیگیشن کے معاملات بھی ہوتے ہیں, تو اس چیز کو بھی ایڈیٹرز دیکھتے تھے. اب وہ چیزیں, اس طریقے کے ایتھیکل کوسچنز اب نہیں کیے جاتے, اس طریقے کے جو ایک طریقے سے پیرامیٹرز ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے, تیز ہے, ریس اگینسٹ ٹائم ہے, آپ کے پاس اسٹوری. آپ غور کریں کہ فرح گوگی ہو گئیں, یا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, عامر کو, شاہزیب کو یاد ہوگا, ایان علی کی کہانیاں بھی ایسے ہی آیا کرتی تھیں. حیران کن چیز جو میرے نزدیک تھی, وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک خاتون آ کے تمام ٹیلی ویژن کے نامور اینکرز نے ان کا انٹرویو کیا تھا, اور انہوں نے کلیم کیا تھا کہ وہ آصف زرداری کی اہلیہ ہیں. اور ہم نے یہ دیکھے, یہ کوسچنز بھی نہیں کیا کہ جی آپ کیسے ہیں, آپ کس طریقے سے ہیں, اور باقاعدگی سے جو ہے ٹیلی ویژن پہ متواتر ان کے انٹرویوز آئے, اور ایک دن پتہ چلا کہ وہ خاتون غائب ہو گئی, وہ خاتون ہے ہی نہیں اس طریقے سے. تو جو ہمارے یہاں اسٹوریز اسی طریقے سے ہم نے دیکھا پچھلے 2017-2018 پاناما کیا آیا, پاناما کے بعد جو ایک متواتر اسٹوریز آنی شروع ہو گئیں, اور اس کے بعد آل آف اے سڈن چلی گئیں. اسی طریقے سے اب یہ چیزیں آ رہی ہیں, اب فرح گوگی آ گئیں, کبھی ایان علی آ جاتی ہیں ہمارے یہاں. لیکن اس کا الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل جو مائلیج ہے وہ لیا جاتا ہے, ایک کے فیور میں یا دوسرے کے فیور میں. اب اگر فرح گوگی کا اہم کیریکٹر عثمان بزدار ہیں, اسی ملک میں موجود ہیں, تو ان کو ایک دن کے لیے بھی گرفتار اٹھا کے پوچھا وہ نہیں گیا. ان پہ اگر ہے اتنا سیریس ایلیگیشنز ہیں جو کہ بظاہر لگتی ہیں, تو پھر عثمان بزدار کو ٹچ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے پی ٹی آئی, اس لیے نہیں ٹچ کیا گیا.
کوئی آ کے پریس کانفرنس کر دیتا ہے, کوئی آ کے الزام لگا دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ سب پی ٹی آئی نے وہ کیا, عمران خان نے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے پریس کانفرنس انٹرویو. یہی ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جرنلسٹوں کو اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ الٹیمیٹلی پھر ان کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اس چیز کو غور کرنا چاہیے, لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے, ہمیں کاؤنٹر چیک, ویریفیکیشن, اور آپ کی سٹوری پہ سٹینڈ کریں اگر سٹوری صحیح ہے تو. ارحان صاحب آپ کہہ دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا آسان حل نکال دیا میرے اور آپ کے اس سوال کا کہ جی ایڈیٹوریل چیک فلانا. وہ ایک سٹوری آئی ہے, اس کے بعد پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے نا. وہ آپ شہزاد اکبر کا نام لے رہی تھی, پہلے وہ خود آگے بیٹھ جاتے تھے, اب مختلف سیاسی رہنما اسی سٹوری پہ دے دیتے ہیں, تو اخبار کے ایڈیٹر کا کام آسان ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, ان کو خود ہی خبر بنا کے دے دی جاتی ہے جو پہلے محنت ہوتی تھی. اگر مجھے تھوڑا سا وقت ملے میں جیلانی صاحب کو کامنٹ بھی شامل کروں اس میں. شاہ زیب جیلانی صاحب, آپ یہ جو بات کی ہے مظہر صاحب نے, اس پہ اگر کچھ کہنا چاہیں. چلیں پھر ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. شاہ زیب جیلانی صاحب, میں ضرور چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ کریں, لیکن جو الزامات کی نوعیت ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اس کو بھی تھوڑا بات کریں گے. بالخصوص اب آگے ہم سندھ کی پالیٹکس کے اوپر بھی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی صاحب, جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. مظہر صاحب جہاں کہہ رہے تھے اس پہ آپ کچھ کامنٹ اگر کرنا چاہیں. ایک تو اور میں یہ جانا کہ خبر آئے تو پھر یا تو صحافی کے ذریعے یا مبینہ کا لفظ تو استعمال ہو تاکہ ایک اعتماد میڈیا کے اوپر لوگوں کا رہے. پہلے ہی ایک بڑی بد اعتمادی کی ایک فضا ہم دیکھتے ہیں جو خبریں رپورٹ ہوتی ہیں اس کے حوالے سے. دوسرا, اس کی نوعیت کتنی سنجیدہ ہے خان صاحب کے لیے, کتنے کوئی مشکلات آپ کی نظر میں بن سکتی ہیں مزید, کیونکہ اربوں روپے کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے فرح گوگی کے, اور وہ براہ راست ٹی وی کے اوپر انٹرویو میں دفاع کرتے رہے فرح گوگی کا, یہ کہہ کر کے وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دور میں یہ جو ایک تاثر ہے کہ ان کو بتایا جاتا رہا لیکن وہ اگنور کرتے رہے, اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل مبینہ طور پہ اب بنتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے خلاف جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے اس میں یہ والا کیس جو ہے یہ ان کی اس امیج کو پہ سوالیہ نشان لگاتا ہے کہ یار بندہ تو ایماندار ہے نا. کیونکہ ہم یہ مسلسل سنتے رہے کہ ہاں تجربہ نہیں ہے, ٹیم ٹھیک نہیں ملی, اور بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عام لوگ جو آج بھی ان کے حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بندہ خود تو وہ ایماندار تھا. اور یہ والا جو کیس ہے اس کا مین پرپز میرے حساب سے ظاہر ہے کہ ان کو پریشر دینا تو ہے ہی ہے, وہ تو اب مطلب بالکل صاف نظر آ رہا ہے, لیکن اس کا جو ہے کیونکہ یہ بہت ہی کلوز سرکل تھا خان صاحب کا, اور جو عثمان ڈار صاحب کے جو عثمان بزدار صاحب کے جو معاملات تھے وہ سب یہ لنک ہوتے ہیں. لیکن پھر وہی بات جو پہلے مظہر نے بھی کہی کہ یہ ہمارے ہاں یہ ایک گھسی پٹی فلم ہے کہ جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہو, وکٹمائز کرنا ہو, آپ ان کے کیسز نکال کر لے آئیں, آپ میڈیا پہ اچھالتے رہیں, ٹاک شوز کرتے رہیں, ان کو لتاڑتے رہیں سالہ سال تک. 8-10 سال کے بعد بھی جا کے وہ کیسز ختم ہوئے, کچھ پروو نہیں ہوا, تو ایک دن بس خبر آ جاتی ہے کہ جی وہ معاملات سارے ختم ہو گئے. لیکن آپ اس کو پیٹتے رہتے ہیں, آپ جس کو نشانے پہ رکھتے ہیں, اور اس میں ہمیں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پر بطور صحافی اور ادارے کے طور پہ بھی. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہمارے یہاں ہر جگہ ایک انٹرفیرنس ہے, مینیپولیشن ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ صحافت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, تو ہمارے یہاں بھی جو بہت سارا گند ہے, اور ہمارے ہی نامی گرامی ہمارے کولیگز ہیں جو اس کو اچھالتے ہیں, شوق سے اچھالتے ہیں, اس پہ کھیلتے ہیں, ان کو یہ لیک کی جاتی ہیں. دیکھیں نا, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ذریعہ کیا ہے, کون کہہ رہا ہے. اگر کوئی ایسی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو خود پریس ریلیز جاری نہیں کر رہی اور آپ کو لیک بھیج رہی ہے, تو آپ کیسے اس کو منو ان کیسے چلا سکتے ہیں آپ؟ وہ کیوں آپ کو یہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہیں کسی نے کوئی سائے آپس کرنا ہے, کوئی نفسیاتی دباؤ بڑھانا ہے, اس کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے. تو میں فرینکلی کبھی بھی میں نے کبھی پرسنلی ٹیبلوئڈ جرنلزم کیا نہیں ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. لیکن جو میرا بریف تجربہ تھا, جب ہمارے پاس میں ایک چینل پہ تھا اور ہمارے یہاں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کہتے تھے سر وہ نیب کی ایک فائل آ گئی ہے فلاں کے خلاف, تو میں ہمیشہ 2-3 جو سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو وہ کیوں دے رہے ہیں, کس سٹیج پر ہے انکوائری, کیوں ہم اس پہ پورا ایک سیگمنٹ کریں, اور آپ اور آخر میں ہم اگر بالکل بھی دباؤ ہو جاتا تھا کرنا ہے تو آئی ووڈ آلویز انسسٹ کہ آپ کو رائٹ آف رپلائی دینا ہے. آپ جس بندے کی دھجیاں اڑانے جا رہے ہو اسے آپ نے رائٹ آف رپلائی دینا ہے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں پھر تو مسئلہ ہی پھر تو پرپس سرو نہیں ہوگا. تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا گیم ہے, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا حصہ نہ بنیں.
صحیح. میں اب مظہر صاحب دوبارہ سیاست کی طرف آتے ہیں. ایم کیو ایم کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. سندھ بالخصوص جو اتحاد نون لیگ کے ساتھ ایم کیو ایم نے کیا ہے, اس کو اتحاد کا نام دے رہی ہے مسلم لیگ نون, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نام ان لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے. لیکن اگر بالخصوص آپ ایم کیو ایم کی سیاست کے اوپر تبصرہ کریں, مختلف حکومتوں کے ساتھ شامل ہوتی رہی ہے ایم کیو ایم, لیکن آخر ان کو کچھ دھوکے ہی ملتے رہے. وہ یہی کہتے تھے عوام کے مسائل ہم حل نہیں کرا پائے, ہر بار وہ ندامت کا اظہار کر دیتے تھے. یہ کیسا فیصلہ ہے ایم کیو ایم کا نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا؟ دیکھیے افسا, یہ جو اب پروجیکٹ ایم کیو ایم پاکستان ہے, یہ 2016 کے مقابلے میں بہت مختلف ہے. 2016 سے پہلے جو ایم کیو ایم پاکستان تھی وہ براہ راست لنک تھی ایم کیو ایم لندن سے. ایم کیو ایم لندن بعد میں بنی تھی, اوریجنلی تو ایم کیو ایم پاکستان ہی تھی, بلکہ اس وقت تو پاکستان کا وہ یوز نہیں ہوتے تھے, ایم کیو ایم ہی ہوتی تھی اس میں. یہ جو پروجیکٹ ایک طریقے سے میں اس کو اس لیے کہوں گا کیونکہ 22 اگست 2016 کے بعد جتنی تیزی سے چیزیں ہوئی ہیں, یعنی 22 اگست کی ایک تقریر ہوئی اور اس کے بعد ہم نے راتوں رات دیکھا ڈاکٹر فاروق ستار ان سب کو اٹھا کے لے جایا گیا, 90 وغیرہ سب سیلڈ کر دیے گئے, ساری چیزیں سیلڈ ہو گئیں. اور پھر ہم نے ودن ویکس دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان سے الطاف حسین نکال دیے گئے, آئین میں ترمیم ہو گئی, ان کی پارٹی آئین میں ترمیم ہو گئی, تو ایک نئی ایم کیو ایم کا وجود سامنے آ گیا اور انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا الطاف حسین سے, لندن سے, اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے اس کے بعد ان کی جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں وہ ساری بہت زیادہ کنٹرولڈ رہیں. اور گو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا کہ لوکل باڈیز الیکشن میں ان کے میئر ہوئے. اس وقت یہ کنٹروورسی چلی کہ جس میئر کا انتخاب کیا انہوں نے وہ شاید درست نہیں تھا, وسیم اختر صاحب کا. اس کے بعد وہ دباؤ میں مسلسل ایم کیو ایم پاکستان ہمیں رہی. لیکن ان سب کرائسس کے باوجود بھی, ان ساری ایم کیو ایم کے ڈویژن اور لندن سے ان کے اختلاف کے باوجود بھی, اور ایک شک و شبے سے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کو دیکھا جانے لگا. 2018 کا جب الیکشن آیا تو ان سارے کرائسس کے باوجود بھی ایم کیو ایم پاکستان 10 سے 12 سیٹیں جیت رہی تھی. اور اس کے بعد راتوں رات جو چیزیں تبدیل ہوئیں, کیونکہ عامر الیاس رانا صاحب نے پنجاب میں وہ رزلٹ نہیں دلوائے پی ٹی آئی کو, تو اس کے بدلے میں ہمیں ان کو کچھ سیٹیں ہینڈ اوور کرنی پڑیں. وہ سیٹیں لے لی گئیں ایم کیو ایم پاکستان سے. اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے 2018 میں اس پوزیشن سے باہر آ جاتی جو 2016 میں لندن والے واقعے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. لیکن اس کے بعد وہ بالکل سکڑ گئی, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس میں پی ٹی آئی کم بیک کر لیا. یعنی 2018 میں اگر انہیں سیٹیں دی گئی تھیں تو آج اگر پی ٹی آئی کو کمپلیٹ پولیٹیکل اسپیس ملے تو پی ٹی آئی جنوینلی وہ سیٹیں لے سکتی ہے. تو یہ جو صورتحال بنی اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. ان کو کہا جاتا تھا آپ ان کے ساتھ چلے جائیں, وہ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. ان کو کہا جاتا تھا ان سے باہر آ جائیں تو وہ باہر آ جاتے تھے. پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا بہت اچھا اتحاد چل رہا تھا, اس میں کوئی ایسی بیسک کریکس نہیں آئے تھے. لیکن ان سے کہا گیا, ایک رات کہا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دینی ہے. ایک صاحب ان کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑ دی. اس ماحول میں ایم کیو ایم پاکستان, اور بیچ میں پھر سرزمین پارٹی بھی آئی, مصطفیٰ کمال, پھر اب ان کا مرجر بھی کر دیا گیا. تو یہ جو سارا اس وقت جو سارا صورتحال ہے وہ یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان گراؤنڈ لوز کر چکی ہے. گراؤنڈ پر وہ ایم کیو ایم پاکستان بہت کمزور جماعت کے طور پہ نظر آتی ہے. وہ کم بیک کر لیں, ان کو کم بیک کروا دیا جائے, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس وقت مسلم لیگ, دیکھیں مسلم لیگ نون نے بدقسمتی سے سندھ میں پالیٹکس نہیں کی, ورنہ پنجاب سیٹلرز یہاں بہت ہیں. مسلم لیگ نون کا بڑا ووٹ یہاں ہے. میں صاحب یہی بات میں رانا صاحب کی طرف لے کے جانا چاہ رہی تھی. یہی ساری آپ کہہ دیں کمپلیٹ کر لیں, کیوں نہیں اپنی پریزنس. ہاں جی بالکل, انہوں نے سارا نواز شریف صاحب کی پوری پالیٹکس 80 سے لے کے آج تک دیکھ لیں, وہ سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں فنکشنل لیگ. وہ سارا مسلم لیگ نون کی اپنی آرگنائزیشنل کیپیسٹی, حالانکہ بڑے اچھے لوگ ہیں ان کے پاس,
لیکن انہوں نے خود پالیٹکس نہیں کی. وہ سندھ کی پالیٹکس کو ایک طریقے سے فرینچائز کر دیتے ہیں فنکشنل لیگ پر. اب جو پہلے پیر پگاڑا تھے وہ بہت متحرک تھے. اب جو صورتحال بنی ہے تو مسلم لیگ، نون یا جی ڈی اے، یہ سارے اتحاد پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں بلکہ ایک طریقے سے فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی پھر اسی کارڈ کو کھیلتی ہے کہ دیکھیں یہ سب پھر ہمارے خلاف اسی کا کارڈ اور اسی کا فائدہ اٹھاتی ہے. رانا صاحب، اب صدر بھی نون لیگ نے، جب مظہر صاحب کہہ رہے ہیں اسی کے تسلسل میں صدر سندھ کا بنایا انہوں نے ایک سابق بیوروکریٹ کو. اب مظہر صاحب کے مطابق، اور بڑی اہم ہوتا ہے ہمارے لیے کراچی اور ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے، کہتے ہیں ایم کیو ایم گراؤنڈ لوز کر رہی ہے. بے شک مل گئے ساتھ مصطفیٰ کمال اور دیگر شخصیات بھی، لیکن یہ نون لیگ کی پریزنس سندھ میں ہے نہیں. ایم کیو ایم کی صورتحال مظہر صاحب نے سامنے رکھ دی، مل کر چلے ہیں. یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کر سکتے ہیں، ممکن ہے؟ دیکھیں، ایک بنانا ہوتا ہے تاثر کہ ہم چاروں صوبوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس کو تاثر کو بھی سمجھیں. اور اس میں نواز شریف اور عمران خان ایک پلڑے میں ہیں اندرون سندھ کے لوگوں کو چھوڑ دینے میں. وہ پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ ہیں. بہت سارے لوگ جو عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، خان صاحب کو پورا زور لگایا انہوں نے، خان صاحب نے راستہ نہیں دیا، سوائے اندرون سندھ میں شاہ محمود قریشی کے مریدوں کے. اور کراچی میں ان کو جو مدر صاحب نے سیٹیں دے دی، ٹیلی فون کال مصطفیٰ کمال کو آئی تھی، انہوں نے کہا نہیں 4 سیٹیں تمہاری، وہ بھی نہیں گئی. رات کو ان کو سوئے ہوئے کو اٹھا دیا پی ٹی آئی والوں کو کہ بھئی آپ جیت گئے ہیں، کیمپ لگائیں صبح. تو سو گئے تھے گھروں پہ جا کے. اب وہ پھر جے ڈی اے کا نام اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ 18 میں بھی آئے تھے، اور 18 میں فیضیابی بڑے عروج پہ تھی جی ڈی اے کے لیے، اور زرداری صاحب نے پھر اس فیضیابی کو بڑی کمال مہارت سے واپس لیا، اور جی ڈی اے میں جتنے لوگ گئے تھے وہ بھی پھنس گئے، کیونکہ وہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں زرداری صاحب ہی ہوں گے، تو زرداری صاحب آ گئے. اب بھی دیکھیں جو نگران حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ان کے اپنے ہیں، لیکن بہت ساری شکایتیں جو لیول پلینگ فیلڈ کی ہے نا، اصل شکایت وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو بھی بدلا اور میسج بھی دیا کہ ہم آپ کے کام نہیں کر رہے. چیف منسٹر بالکل کھلم کھلا پیپلز پارٹی کی نامینیشن آج بھی کچھ وزیر صحت کے ساتھ ان کا کافی کھل کر اختلاف ہوا ہے، مطلب وہ چیزیں ان کے وزیر ان کو جواب دیکھیں. یہ رانا صاحب بات دھاگا صاحب کو انہوں نے چینج کیا فائنانس سے. درست ہے کہ ان کی کیبنٹ ان کی مرضی سے نہیں بنی ہوئی، کسی اور طرح سے نہ صرف بنی نہیں ہے، وہ مانتی بھی نہیں ہے، مانتی بھی نہیں ہے وہ یہ باتیں. اب آ جائیں آپ کے سندھ میں، یہ تاثر دیا جائے گا کہ ایک الائنس بنا ہے اندرون سندھ میں. مولانا فضل الرحمان کے بڑے اچھے جلسے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو مس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وہ پاکٹس کو ملا کے یہی 2-3 ہفتوں میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا جی ڈی اے میں پیپلز پارٹی سے کچھ لوگوں کو شامل کرایا جائے گا کہ نہیں کرایا جائے گا، یا زرداری صاحب مینج کر جائیں گے اس سلیکشن کمیٹی سے جس سے بلاول کو گلا بہت ہے. ٹھیک ہے زرداری صاحب، پھر یہ ایک ہر گفتگو اینڈ اس پہ کرتی ہے آ کر کے زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں آخر. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. شازیب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، ہم جو سندھ کی بات کر رہے تھے، میں بالخصوص کراچی کے اندر آپ کو رجحان کیا نظر آتا ہے؟ اب تمام جو اتحاد کے حوالے سے تو تفصیلی بات ہوئی ہے، لیکن ووٹر کے رجحان کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کراچی شہر کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، ایم کیو ایم کے ماضی کے وعدے دیکھتے ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی کی 15 سالہ گورنمنٹ ہے، نون لیگ پڑاؤ وہاں پر کرنا چاہ رہی ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی وہاں کا ووٹر کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے یا کسی اور طرف دیکھنا چاہ رہا ہے، یا کیا ماحول آپ ایز آف ناؤ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابسا، کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے کاسموپولیٹن شہر ہے. یہ ایک منی پاکستان ہے، پورے پاکستان سے یہاں لوگ بستے ہیں، ہر زبان بولنے والا یہاں پہ آپ کو شہری ملے گا. یہ آپ کا کمرشل کیپٹل ہے. پیپلز پارٹی کے یہاں پہ پاکٹس ہیں، شروع سے رہے ہیں. اس شہر کی جو ایک لسانی جو اس کے ڈائنامکس ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے پاکٹس رہے ہیں، اور اس میں اب اضافہ بھی ہوا ہے. حالیہ جو ہم نے دیکھے ہیں لوکل باڈی الیکشنز دیکھے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. اسی طرح مسلم لیگ نواز یہاں سے ماضی میں سیٹیں جیتتی رہی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا جو مین جو کانٹیسٹ تھا وہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے بیچ میں تھا. اور آج میں اگر آپ سے بات کروں پچھلے چند مہینوں کے دوران جو یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے، میری تو جہاں بھی بات ہوتی ہے، کہیں کار میکینک کے ساتھ، کہیں دکاندار کے ساتھ، یا چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو سس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں میں کے دلوں میں بہت غم و غصہ ہے، اور ان سے عمران خان صاحب کا جو وہ دور تھا اس میں جو انہوں نے جو بھی اوٹ پٹانگ انہوں نے باتیں کی وہ سب وہ بھلا چکے ہیں. یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اور جس طرح سے زور زبردستی سے عمران خان صاحب کی پارٹی کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، وہ لوگوں نے کافی انٹرنلائز کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے پی ٹی آئی کو
کراچی میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے، لیکن جیسے ہم پہلے بھی گفتگو سن رہے تھے، لیکن آپ پولیٹیکل یا الیکشنز کی آپ انالیسس کیسے کریں گے جب چند لوگ کہیں کسی بند کمرے میں بیٹھے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہاں سے یہ -6 سیٹیں کرنی ہیں، پنجاب میں فلاں پارٹی کو جو ہے یہاں تک محدود کرنا ہے، اس کو جو ہے 2/2 کو ادھر 6 کر دینا ہے، تو پھر عام آدمی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ یار یہ جو آپ سارا دن بیٹھ کے چینلوں پہ آپ یہ بیٹھ کے تجزیے کرتے رہتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب میرے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور میرا جو اوپینین ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکلیں گے باہر، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے نکلنا ہے، کیونکہ آپ نکلو گے تو اگلوں کے جو پلانز ہیں وہ مشکل ہوں گے، اگر آپ نہیں نکلو گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور یہی ہماری ہر الیکشن میں لڑائی رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہور کو فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، وہ اپنی دانست میں، اور وہ چاہے اس میں تعلیم والیم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بریفلی صرف آپ کو تھوڑا سا جو رورل سندھ کا ہے، آپ پہلے بات کر رہے تھے، یہ بالکل ٹھیک بات ہوئی کہ رورل سندھ میں 15 سال سے ایک ہی پارٹی جو ہے اس کو لوگ ووٹ دیتے آئے ہیں، ایک پوری نسل ہو گئی، پوری ایک جنریشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہر دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف وہی پیر صاحب ہیں، وہی ہمارے جو جی ڈی اے کے جو لوگ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کچھ زیادہ بہتر لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اگر جس طرح ابھی عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر نواز لیگ آ رہی ہے اور واقعی میں سیریس ہیں اس دفعہ، تو میرا خیال ہے ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس آپشن ہونا چاہیے، اور پھر تاکہ پھر اگر وہ وہی فیصلے کرتے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں تو دین دے شوڈ صفا، پھر دے شوڈ ناٹ کمپلین۔ عامر صاحب یہ جو بات ہے کہ اب ایک طرف میاں صاحب کی جماعت کہتی ہے اگلے وزیر اعظم 100% وہی ہوں گے، حالانکہ ان کی ابھی نااہلی ختم ہونے کے پروسیس کے اوپر بھی کلیئرٹی کا انتظار ہے، دوسری طرف بلاول صاحب نے کہا سندھ کا سی ایم، سندھ کا میئر، سندھ کا ہی پرائم منسٹر ہوگا اگلا۔ یہ ایک بات ہو جائے اور جیلانی صاحب والی بات ہو جائے، لوگوں کا اعتماد ہٹتا ہے ویسے یہ کہ نظام اس جمہوریت کے اندر کتنی تشویشناک بات ہے کہ ووٹر اگر یہ سوچنے لگے کیا فائدہ ہمارے ووٹ کا۔ شاہزیب جیلانی صاحب نے جو بات کہی، میں نے وہ سٹارٹ میں یہی کہی تھی کہ 8 تاریخ فیصلہ کرے گا آر ٹی ایس ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات ہے لوگ کھمبے پہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک آ جائے گا ذہن میں، اور یہی میسج دیا جاتا ہے نا، نواز شریف کی پارٹی کہے نہ کہے، پہلے پی ٹی آئی نے اور پھر پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو 4تھی دفعہ کا وزیر اعظم بنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے، لانے سے پہلے آدھی ڈیوائیڈ یہ تھی کہ جی وہ آئیں گے ہی نہیں، یہ تھا، اور آدھا یہ تھا کہ ان کو لایا جا رہا ہے اور 4تھی دفعہ کے لیے لایا جا رہا ہے۔ پی ایم ایل این نے تو اب بات کرنی شروع کی ہے نا کہ جی ہمیں یقین ہے کہ ہم جیت جائیں گے، فلاں ہوں گے، تو جو میسج جاتا ہے وہ ہے، اور پھر آپ کا جو پولیٹیکل جتنا اب رابطہ اور واسطہ ہوگا لوگوں کے ساتھ، آپ کے جلسے کتنے بڑے ہوں گے، اور پھر وہی بات کٹ ٹو سائز ہوئی پی ٹی آئی کتنا راستہ لیتی ہے۔ خان صاحب اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے کچھ لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ جی آپ میری پارٹی کو لیڈ کریں اور فیصلے کریں، وہ نہیں کہ آؤ اور مجھ سے دوبارہ پوچھو، پھر تو ان کو پولیٹیکل سپیس ٹھیک ٹھاک مل سکتی ہے۔ لیکن ابھی وہ تو نہیں نظر، آپ کو تو ایک بہت ہی عجیب قسم کی میں یہی کہہ رہا آپ نے آغاز میں اس کا ذکر کر دیا، بہت سارے لوگوں کو ان کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا اپنے لوگوں پہ، جو کہ نہیں ہے۔ لوگ باہر کون سے ہیں رانا صاحب؟ میں آپ کو اگر کیسر کو انہوں نے کہا تھا مذاکراتی ٹیم چلائیں، آپ اگلے دن گرفتار ہو نہیں، وہ 2 گھنٹے میں اس لیے پیچھے ہٹ گئے جب جو انہوں نے جو بریگیڈ سوشل میڈیا میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے جو ان کے ساتھ کی ہے کہ تم فضل الرحمان کے گھر نمازیں پڑھنے گئے، گرفتاری تو پھر ایک سیپریٹ ایشو بنا نا، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو دعا کرنے گئے، بالکل ایسا وہ پیچھے ہٹ گئے، جب پیچھے ہٹ گئے تو ختم ہو گئی۔ تو نہیں، وہ جیل سے کوئی پیغام دے کر چیئرمین ان کو یکجا کر سکتے ہیں؟ کوئی ان کے چیئرمین کو پتہ ہے، ان کو بہت سٹارٹ سے پتہ ہے کہ میں کیا کیا کس پہ کیا، مجھے بتائیں فرق ہوگی سٹارٹ ہوا تھا کیا آج کے آرمی چیف کے اوپر بات نہیں آ رہی کہ وہ ڈی جی آئی نہیں، انہوں نے کہی نہیں تھی کہ ڈی جی آئی کے طور پہ بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے اور ان کو بدل دیا گیا۔ تو آپ کیسے ان سب چیزوں سے ختم کر سکتے ہیں کہ بے شک پبلک پاپولیرٹی ہے، آپ 9 مئی بھی کریں، اور آپ پھر میں اور آپ کہہ دیجیے جاتے جاتے وقت ختم ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے روبرو معاملہ آیا سابقہ، جب مظہر صاحب سے پوچھ رہی ہوں، آپ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں مظہر صاحب، کل عدالت کے سامنے معاملہ آیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے، پورا دن رپورٹنگ ہوئی، آپ نے سنا ہوگا، بڑا سنگین الزام ہے ان کے اوپر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کیونکہ عدالت نے کہا ہے متعلقہ آپ منسٹری کے پاس لے کر جائیں، تو یہ ادارہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گا؟ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، یا یہ بس اسی طرح بس اسی حد تک یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے؟ دیکھیے پتہ نہیں ادارہ لے گا نہیں لے گا، میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی 2017 آنورڈ بلکہ 2014 اور 2024 تک کا اگر آپ پولیٹیکل انالیسس کرنا ہو تو 4-5 افراد ہیں
ان کے اوپر ایک کمیشن بن جائے اور ان سے بات چیت کر لی جائے. آپ کو پتہ چل جائے گا. اب 2014 میں جنرل ظہیر, جنرل پاشا, جنرل فیض, جنرل باجوہ, ان سے معلومات حاصل کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی پولیٹکس میں اتنے سالوں میں ہوا کیا ہے. صحیح ماما صاحب, اب یہ اگر سلسلہ شروع ہوگا تو کہاں جا کے ختم ہوگا. وقت میرے بھی لیکن میرے پاس ختم ہو چکا ہے. مظہر عباس صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, شاہزیب جلانی صاحب, آپ تینوں کے وقت اور قیمتی رائے کا بہت شکریہ. ناظرین, اب الیکشن کا ماحول ہے, جیسے ہمارے مہمانوں نے کہا ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات بدلیں گے. ہم اس کے اوپر آپ کے لیے پروگرامز لے کر آتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.